السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ شہ نشین پر رونق افروز تقدس مآب حضرت مولانا سید محمود پاشا قادری زعیم کلہ صاحب قبلہ مدد اللہ علی، حضرت مولانا سید حیدر علی حسینی حیدر پاشا صاحب قبلہ مدد اللہ علی، حضرت مولانا سید عارف پاشا قادری صاحب منتخب سجادہ نشین بارگاہ حضرت عبداللطیف شاہ لاہوری علیہ رحمت و رضوان، حضرت مولانا محمود اسد اللہ صدیقی صاحب متولی بارگاہ بحر العلوم، حضرت مولانا سید عبداللہ صفی حسینی قادری صاحب نبیرہ حضور سیدنا یحییٰ پاشا سرکار علیہ رحمت و رضوان، مولانا محمد زبیر علی صوفی صاحب، ہمارے اپنے اسکولز کے ذمہ داران، علی جناب ساجد صاحب سینٹ مارز اسکول کے ذمہ دار ہیں، مستان صاحب اور تمام حضرات کے میں نام لے رہا ہوں۔ سب مل کے جو ہے سب کا بولنے میں کافی وقت چلا جائے گا۔ بہرحال میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اساتذہ صاحبین، پیارے بچوں، مرکزی انجمن قادریہ کی 63ویں دینی تعلیمی ریلی میں آپ حضرات شرکت فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ مرکزی انجمن قادریہ پچھلے 70 برس سے فروغ دینی تعلیم کے لیے کام کرتے آ رہی ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی انجمن قادریہ کے اس کام کو قبول فرمائے اور تا دیر سلامت رکھے۔ حضرات اکرام، آپ نے دیکھا کہ نونہالان امت یہاں پر دینی مظاہرے پیش کر رہی تھی، اور آپ کے سامنے یہ بھی بتلایا گیا کہ مسلمان صرف دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم کے حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہماری اپنی لڑکیاں مارشل آرٹس میں بھی کافی حد تک آگے ہے۔ یہ جو آج کل ذہن دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے پاس خواتین کو پردے میں رکھا جاتا ہے، ان کو قید رکھا جاتا ہے، ان کو کسی قسم کی آزادی نہیں ملتی، لڑکیوں کو تعلیم یافتہ نہیں بنایا جاتا، ان کو کسی میدان میں آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا۔ بہرحال مخالفین اسلام، اسلام دشمن جتنی بھی طاقتیں ہیں، آئے دن یہ کوشش کرتی ہے
اسلام پر رقیق حملے کرتی ہے اور یہ بتانا ان کا مقصد ہوتا ہے کہ مسلمان نہ تعلیمی میدان میں آگے ہے، نہ مسلمان کسی میدان میں آگے ہے، بلکہ یہ ہر طریقے سے پسماندہ ہے، یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور انہی کوششوں کو ناکام کرنے کے لیے ہم اس کا جواب دینے کے لیے آج اس مقام پر موجود ہیں، اور ہم دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے لڑکے تو لڑکے، ہماری لڑکیاں بھی ہر میدان میں حاوی ہے۔ بہرحال آپ نے دیکھا آئے دن مسلمانوں پر، اسلام پر رقیق حملے کیے جاتے ہیں، کبھی حجاب کے نام پر تو کبھی کسی چیز کے نام پر، لیکن ہم کو ہوش و حواس سے کام کرنا ہے، ہم کو ہر میدان میں آگے بڑھنا ہے، ہم کو انسانیت کا ثبوت دینا ہے، ہم کو امن کے علم بردار بننا ہے۔ میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب کوئی انسان دینی تعلیم کو حاصل کرتا ہے، جب کوئی انسان اللہ اس کے رسول کے احکامات کو پڑھتا ہے، جب کوئی انسان دینی تعلیم سے آراستہ ہو جاتا ہے تو وہ ایک کامل انسان بنتا ہے، اس کے پاس ہر وہ خوبی آ جاتی ہے، کیونکہ اسلام وہ پاکیزہ مذہب ہے جو ہر چیز میں اچھی تعلیم دیتا ہے۔ بہت ساری باتیں آپ کے ہمارے سامنے آتی ہیں، بہت ساری کوششیں کی جاتی ہیں، لیکن ان تمام کوششوں کو ناکام کرنا آپ کا میرا کام ہے۔ میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایک مسلمان کبھی بھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا، ایک مسلمان کبھی بھی امن کو خراب نہیں کر سکتا، یہ میرا اپنا دعویٰ ہے، لیکن ہم کو بدنام کرنے کی بارہا کوشش کی جاتی ہے، اس کوششوں کو ختم کرنا آپ کی میری ذمہ داری ہے۔ انجمن قادریہ کا یہی مقصد ہے کہ ہم گھرے گھر دینی تعلیم کو پہنچائیں، گھرے گھر دینی تعلیم کی شمع کو روشن کرے، تاکہ ہمارے اپنے معاشرے میں جو کچھ بھی برائیاں ہیں وہ ختم ہو جائے۔ اور یہ ہماری کوششیں اس وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب اساتذہ دینی مدارس اور انگلش میڈیم مدارس ہمارا ساتھ دیں گے۔ الحمدللہ آج آپ کے جو لڑکے اور لڑکیوں کا ازدحام دیکھ رہے ہیں، اس بات کا ثبوت ہے کہ جتنے ہمارے مائنورٹیز انگلش میڈیم اسکولز ہیں ان کے دلوں میں قوم کا درد ہے، اسی لیے آج وہ اپنی اسٹرینتھ کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ اور بھی کچھ لوگ ہیں جو اسکول سے وابستہ ہیں، لیکن وہ لوگ ایسے پروگرامز میں آنے سے پرہیز بھی کرتے ہیں۔ کچھ اپنے مینجمنٹس ہیں جو مسلم مائنورٹی انسٹیٹیوشنز کے نام سے تو اپنا اسکول چلاتے ہیں، لیکن جب کبھی بھی انجمن قادریہ کے ارکان جا کر انہیں دینی تعلیمی ریلی، دینی تعلیمی مقابلوں کی دعوت دیتے ہیں تو وہ یہ کہہ کر اپنا پلہ جھاڑ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس اور اقوام کے بھی بچے ہیں، ہم اس میں کیسے مظاہرہ کریں گے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یقیناً ہمارے اپنے ملک کا آئین، کانسٹیٹیوشن اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ جو بھی سلیبس ہے اس کو پڑھاتے ہوئے آپ اپنے مذہب کی تعلیم اپنے اسٹوڈنٹس کو دے سکتے ہیں۔ یہ ان کانسٹیٹیوشن نہیں بلکہ یہ کانسٹیٹیوشن میں اس بات کی اجازت ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو
اپنے اسکول میں دینی تعلیم سے پرہیز کرنا چاہتے ہیں، دینی تعلیم کے نام کے پروگرام سے پرہیز کرنا چاہتے ہیں، اور پھر مائنورٹی انسٹیٹیوشنز کے نام سے اپنا اسکول چلاتے ہیں۔ یہاں پر اولیاء طلباء بھی موجود ہیں، میں ان سے یہ بات کھل کر کہنا چاہتا ہوں، آپ اپنے بچوں کو وہ اسکولز میں ایڈمیشن دلوائے جہاں پر آپ کو اصلی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی ملتی ہو، اسی لیے کہ آپ کے بچہ تو اصلی تعلیم حاصل کر لے گا لیکن دینی تعلیم سے محروم رہے گا۔ وہ جتنے ہمارے کرسپونڈنٹ سیکرٹریز جو اسکولز کے یہاں پر موجود ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ صرف عصری تعلیم نہیں بلکہ دینی تعلیم سے بھی اپنے بچوں کو آراستہ کر رہے ہیں۔ ایسے اسکولز میں آپ اپنے بچوں کو ایڈمیشن دلوائے جہاں پر عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی ملے۔ آج آپ نے جو مظاہروں کو دیکھا، جو بچے آپ کے سامنے مظاہرے پیش کیے، یہ انگلش میڈیم مدارس کے بچے ہیں، اور یہ سارا کریڈٹ ان سیکرٹریز کرسپونڈنٹس کو جاتا ہے جو یہ اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو ایسے اسکولز میں آپ اپنے بچوں کو ایڈمیشن کروائیں، وہاں پر تعلیم دلائیں تاکہ آپ کے بچے انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، سب سے پہلے مسلمان بنے۔ کیونکہ ہم، یہ بات میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی انجینئر بنے، کوئی ڈاکٹر بنے، کوئی سائنٹسٹ بنے، لیکن یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ ایک کامل انسان بنے۔ لیکن اس بات کی گارنٹی ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ اگر کوئی انسان کو دینی تعلیم سے آراستہ کر دیا جاتا ہے تو وہ پھر کامل انسان بن جاتا ہے، وہ امن کا علمبردار ہو جاتا ہے، وہ پڑوس کے حقوق کو جانتا ہے، استاد کے احترام کو جانتا ہے، محلے والوں کے حقوق کو جانتا ہے، اپنے ملک سے محبت کرنا جانتا ہے، کیونکہ اسلام کی یہی تعلیم ہے۔ تو بہرحال میں پھر سے ایک بار تمام ذمہ داران اسکولز کا مشکور ہوں کہ وہ برسہ برس سے ہمارے اس با مقصد مشین میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ بوسٹن مشین اسکول ہے، سینٹ ماز ہے، سینٹ سلیمان ہے، گریشیس ہے، فلوریٹ ہے، اور جتنے بھی اسکول یہاں پر موجود ہیں، میں ان تمام کا شکر گزار ہوں کہ وہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے اور دینی تعلیمی ریلی کو آپ نے کامیابی سے ہمکنار فرمایا۔ امید کرتا ہوں کہ آئندہ میں بھی یہ تعاون آپ کا ہمارے ساتھ رہے گا، کیونکہ یہ جو مشن ہے یہ صرف انجمن قادریہ کا نہیں، یہ صرف علی قادری کا نہیں ہے، بلکہ ہر وہ انسان کا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے۔ اور جہاں کہیں پر بھی کوئی بڑا کام ہوتا ہے تو وہاں پر کچھ کمی پیشی رہ جاتی ہے، یقیناً کچھ بھول چک ہو جاتی ہے۔ میں تمام ذمہ داران مدرسہ اور والدین سے، بچوں سے یہ خواہش کروں گا کہ اگر کوئی بات اوپر نیچے ہوتی ہے تو اس کو آپ نظر انداز کریں۔ ہم اپنی یہی کوشش کرتے ہیں کہ جتنا اچھا ہو سکے ہم کریں، لیکن سب کرنے کے بعد بھی کچھ کمی پیشی اگر ہے تو اس کو آپ نظر انداز کریں اور اس با مقصد مشین کے ساتھ آپ جڑے رہیں۔ ہماری اسرائیلی کے انعقاد میں ہماری اپنی نمائندہ جماعت مجلس اتحاد المسلمین کا برسہ برس سے بھرپور تعاون رہا ہے۔ میں اس موقع پر صدر مجلس عالی جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا اور متعلقہ رکن اسمبلی عالی جناب میر ذوالفقار علی صاحب کا اور بھرپور تعاون کیا۔ ہمارے ان تمام انتظامات میں مجلس اتحاد المسلمین کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور بالخصوص صدر مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، میں جب سے صدر بنا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ خود اپنی طرف سے دریافت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ریلی کے کام کہاں تک گئے، مقابلے کیسے رہے، ریلی کا انعقاد کیسا رہا،
इंतजामात कैसे रहे, वो खुद ذاتی दिलचस्पी से वो रब्त करते हैं और तमाम हालात को पूछते हैं। तो इससे पता होता लगता है कि उनको फरोग दीनी तालीम के लिए कितनी दिलचस्पी है। वैसे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए बरसा बरस से काम कर रही है, तो ये काम अंजुमन का भी तालीम से जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो एक काम में भरपूर ताउन करते हैं। अल्लाह ताला उनकी उम्र में इजाफा फरमाए, अल्लाह ताला उनको सेहत और आफियत से रखे। बहरहाल मैं इस मौके पर हमारी अपनी मजलिस इस्तक़बालिया 63वीं दीनी तालीमी रैली की मजलिस इस्तक़बालिया के एक एक रुकन का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, जिन्होंने भरपूर अंजुमन खादिरिया का ताउन किया, कामयाब इनेकाद में वो हमारा साथ दिए, जिसमें काबिल जिक्र हजरत मौलाना महमूद असदुल्लाह सिद्दीकी साहब, नबीर हजरत बहरुल उलूम अब्दुल खदीर सिद्दीकी अलैहि रहमतुर रिज़वान, अली जनाब मोहम्मद गौस कॉरपोरेटर साहब, अली जनाब साहिल अकबर साहब, मोहम्मद जमील साहब जो फ्रीडम प्रेस के हैं, वो भी हर वक्त हमारे अपने इस मिशन के साथ जुड़े हुए हैं, और हलकट्टे के तुराब पाशा साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा, और हमारे चुनू पाशा साहब भी यहाँ मौजूद है, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा। ये सारे लोग हमारी अपनी इस्तक़बालिया के हैं। मोहसिन कुरैशी साहब भी टाइफ पर हैं, आपके बड़े ब्रादर भी यहाँ पर मौजूद है, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा, जिन्होंने अंजुमन खादिरिया की कामयाब दीनी तालीमी रैली के इनेकाद में आपने हमारा भरपूर ताउन किया। महकमा पुलिस अली जनाब सज्जनार साहब, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद, बहुत अच्छे इंतजाम किए। हमारे अपने मुताल्लिका डीसीपी जो हालिया में चार्ज लिए हैं, किरण साहब का भी मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। एसीपी चारमीनार, सर्कल चारमीनार, महकमा बल्दिया, और हमारे अपने कॉन्ट्रैक्टर जनाब मोहम्मद बिलाल साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपसे भी मैं ये मारूजा करता हूँ कि अल्लाह इन तमाम की सेहत व आफियत दराजी उम्र के लिए दुआ करे। जो लोग अपने दिलों में अल्लाह उसके रसूल के दीन का दर्द रखते हैं, तबलीग दीन के लिए काम कर रहे हैं। आखिर में हमारे अपने नौजवान जो शब रोज 3 महीने से न दिन न रात, दिन रात एक करके अंजुमन खादिरिया की खिदमत करते हैं, जिसमें काबिल जिक्र मौलाना सैयद मूसा मोहम्मद खादरी एडवोकेट, मौलाना सैयद गुलाम मोहम्मद बासिक इब्राहिम पाशा, मौलाना सैयद गुलरेज हसन मुर्तुजा पाशा, मौलाना सैयद मुनीबुद्दीन खादरी, मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन खादरी, मौलाना सफदर पाशा साहब, मौलाना फायक पाशा साहब, सफदर पाशा साहब, बहरहाल ये तमाम हमारी जो टीम है, अबुल खैर साहब जो मुकाबलों में भी काफ़ी हमारा साथ दिए, और रूही बियाबानी साहब जो हर वक्त बहुत आगे रहते हैं, प्रोग्रेस स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं। बहरहाल ये लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, 3 महीनों से हमारे साथ है। अय्यूब साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा, जिन्होंने हमारी इस रैली के कामयाब इनेकाद के लिए भरपूर कोशिश की। रोजनामा एतमाद का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत कोशिश किए, और हमारे मौलाना अय्यूब साहब जो है काबिल तरीन शख्स, ये जजेस के फराइज अंजाम देते हैं, और किसी को इनके जजमेंट पर शिकायत नहीं होती है। वो इन दिनों थोड़ा अलील चल रहे हैं, आप उनकी सेहत के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी उम्र इकबाल में इजाफा फरमाए, अल्लाह ताला उनको सेहत से रखे। बहरहाल मैं फिर से एक बार तमाम असातिज़ा साहिबीन का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा में भी आप हमारे साथ ताउन करेंगे, और इस बामकसद मिशन में आप जुड़े रहेंगे। मैंने मुख्तसरन कह दिया कि ये काम सिर्फ अंजुमन खादिरिया का नहीं है, हर वो इंसान का है जो कलमा गो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, उसका काम है। इस काम में आगे बढ़े, हर कोई बढ़े। देखने में तो ये आता है कि कई दीनी मदारिस
یہاں پر موجود ہے. میں آخر میں آپ تمام حضرات کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں، دینی مدارس موجود ہے. جو کوئی حضرات کو اللہ نے قابل بنایا وہ دینی مدارس میں بچوں کی کفالت لے. آج جو دینی مدارس میں علم حاصل کر رہے ہیں، حفظ قرآن کر رہے ہیں، یہ بچے کل کے دن جب بڑے ہوں گے تو یہی لوگ ہوں گے جو آپ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، جو آپ کی مغفرت کی دعا کریں گے. یہی لوگ ہوں گے جو ختم قرآن کی محفلوں میں آ کر آپ کے لیے قرآن خوانی کریں گے، آپ کے لیے ایصال ثواب کریں گے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر اپنی ذاتیت کی بات آئے، اپنے بچوں کی شادی کی بات آئے، لاکھوں کروڑوں روپے خرچنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں. بارات میں 500 روپے کی نوٹ، 100 کی نوٹ اڑانے پر فخر سمجھتے ہیں. افسوس، صد افسوس، آرکیسٹرا کا پروگرام کر کے گویوں پر لاکھوں روپے اڑاتے ہیں، فخر سمجھتے ہیں، جبکہ وہ پیسہ جہاں خرچ ہو رہا ہے وہ دوزخ کا ٹھکانہ ہے. دوزخ میں اپنی جگہ بنا رہے ہیں. یاد رکھو، اللہ نے آج جسے ابھی دولت سے نوازا ہے، آپ کو اللہ اور نوازے، لیکن ایک ایک روپیے کا آپ کو حساب دینا ہے. خبر میں بھی دینا ہے، حشر میں بھی دینا ہے. اگر ناچ گانے پر پیسہ اڑائیں گے، مہاڑی پہ ماڑی بنائیں گے، یہ کچھ کام خبر میں آنے والا نہیں ہے. اگر یہ پیسے کا استعمال آپ نے عیش و آرام کے ساتھ، اگر آپ دینی مدارس کے فروغ کے لیے، ان کی تعلیم میں ہاتھ بٹانے کے لیے کریں گے تو پھر یہ پیسہ خبر میں اجالا بنے گا. افسوس ہوتا ہے جب آپ کسی بھی رئیس زادے سے یہ کہیں کہ بھائی یہ دین کا کام ہے، یہ مدرسے کا کام ہے، آپ آگے بڑھیے، تو ان کا مخصوص فیگر ہوتا ہے 1100 روپے، 2100 روپے ہوتا ہے. جبکہ ان کے پاس کا خود کا اگر فنکشن ہو جائے، بچے کی بسم اللہ کرنا اگر ہو تو 2000 آدمی کی دعوت ہوتی. جبکہ بسم اللہ پڑھانے والے یہ مدرسے کے بچے ان کے اوپر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں. جو اللہ اس کے رسول کے صدقے میں جو کروفر ملا، جو دولت ملی، اس کے نام پہ خرچنے کے لیے تیار نہیں. یاد رکھو، جتنے دولت مند ہے اللہ تمہیں اور نوازے، لیکن ایک ایک روپے کا حساب خبر میں دینا ہے. یاد رکھو، اگر اپنی خبر کو آسان کرنا چاہتے ہو، حشر میں اگر دھوپ کی تمازت سے بچنا چاہتے ہو، تو پھر دین اسلام کا کام کرو، تبلیغ دین کا کام کرو، مدرسے کے بچوں کی کفالت لو. آپ دیکھیں یہاں پر انوار محمدی کے بچے موجود ہیں، گنج شہیداں کے لوگ موجود ہیں. ان کے مدرسوں میں جا کر دیکھو کس طریقے سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں. مدرسے ابو بکر صدیق یہاں پر موجود ہے، جا کر دیکھو کس محنتوں سے، مشقتوں سے قوم کے مستقبل کو تیار کر رہے ہیں. بہرحال میں یہی آپ تمام سے عرض کروں گا کہ دنیا کے ساتھ ساتھ تبلیغ دین کا کام کرے، ورنہ کل کے دن بڑی کڑی کوشش ہوگی. اس بات کا ضرور بضرور خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیدرآباد انٹرنیشنل اسکول کے ذمہ دار علی جناب صادق صاحب کے فرزند کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. آپ تمام سے یہ میری گزارش ہے، اپیل ہے کہ ان کی صحت یابی
اور دراز عمر کے لیے دعا کریں. صادق صاحب بھی انجمن قادریہ کے ساتھ جڑے ہیں اور ان کے بھی اسکول اس ریلی میں مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں. اپنے دل میں وہ بھی درد رکھتے ہیں. تو آپ تمام سے میری گزارش ہے ان کے فرزند کے لیے جلد سے جلد صحت یابی، صحت کاملہ کے لیے اور دراز عمر کے لیے دعا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.